آپ کا یہ جو انیشیل رد عمل آ رہا ہے ان کے نون لیگ کے لیڈران کی طرف سے، مطلب یہ پارٹی کے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، یہ اسے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں، میں مسلم لیگ نون جو بات کر رہی ہے، جو لیڈران بات کر رہے ہیں، یہی ذمہ دار ہیں اس کا جواب دینے کے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن اس پوری صورتحال کا میں 3 نقطوں میں جواب دینا چاہتا ہوں اور مجھے بولنے دیجیے گا۔ سب سے پہلا نقطہ ہے آزادی اظہار، دوسرا ہے دھاندلی، اور تیسرا ہے سیاسی چپقلش۔ ان 3 نقطوں کی بنیاد پر میں سب سے پہلے آزادی اظہار کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آزادی اظہار کیا ہے؟ یہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ آزادی اظہار کے نام پہ ہو رہا ہے نا۔ آزادی اظہار کیا ہے؟ آزادی اظہار ایریا کے حساب سے بدلتا ہے۔ آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کتنے ہی بڑے دائی کیوں نہ ہو آزادی اظہار کے، لیکن آپ بات وہ کرتے ہیں جو پوری فیملی کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اسی طرح یہ سوسائٹی بھی ہماری فیملی ہے، اس میں ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ آزادی اظہار کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں کرتا ہوں دھاندلی کی۔ بالکل دھاندلی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کون سے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی مجھے بتائیے۔ ہر انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اس کے بعد حکومتیں بھی بنی اور عوام نے اسے قبول بھی کیا۔ عوام نے قبول کیوں کیا؟ عوام کی مجبوری ہے۔ عوام کی مجبوری کیوں ہے؟ عوام قصوروار ہے۔ عوام قصوروار کیوں ہے؟ آپ انتخابات میں ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں، یا ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو لسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو منفی پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، یا ٹک ٹاکٹرز جو ٹک ٹاک پہ مشہور ہے، جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہے، جو وائرل ہو رہا ہے، چاہے کتنی منفی گفتگو کیوں نہ کر رہا ہو، اس کو ہیرو بنا کے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ جب تک آپ غلط لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے، آپ یہی سب کچھ بھگتتے رہیں گے۔ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، اس کو بھگتتے رہیں گے۔ تیسری بات سیاسی چپقلش۔ بالکل میں آپ کو سیاسی چپقلش گنا دیتا ہوں۔ 2008 میں اسمبلی بنی، حکومت بنی، چند مہینے بعد مسلم لیگ نون نے خداحافظ کہا اور سڑکوں پہ آ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ زرداری صاحب کی حکومت تو 6 مہینے میں چلی گئی۔ 5 سال وہ اسمبلی چلی، 5 سال اس حکومت نے مکمل کیا۔ 2013 میں اسمبلی بنی، چند مہینوں بعد عمران خان سڑکوں پہ آ گئے، کہتے ہیں 4 حلقے کھولو، آخر اسلام آباد میں بیٹھ گئے، کسی کو کچھ کرنے نہیں دیا۔ لوگ کہتے تھے جی میاں نواز شریف صاحب نے تو استعفیٰ دیا، خبریں تک چل گئی، لیکن وہ اسمبلی بھی پوری ہوئی۔ 2018 میں عمران خان صاحب حکومت میں آئے، یہی سب کچھ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوا۔ لوگ کہتے تھے سال میں ختم ہو جائے گی، اس اسمبلی نے بھی 5 سال پورے کیے۔ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، نقوی صاحب سے جاننا چاہ رہے ہیں، میری بات نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، ایک سینٹینس کے اندر بتا دیجئے گا کہ اتنی جو لیول آف کانفیڈنس مسلم لیگ نون کا گرا ہوا، اس کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کوئی لیول آف کانفیڈنس نہیں گرا ہوا۔ یہ مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی اسٹریٹجی ہے۔ جب مسلم لیگ نون کا صدر، سنیں، مسلم لیگ نون کا صدر اسمبلی میں آ کے میڈیا پر کہہ دیتا ہے کہ اسمبلی چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، سب کچھ چاہیے، تو بات ختم۔ آپ نے یہ 3 لوگ سن لیا، جاوید لطیف صاحب ہیں، ظاہر عباسی صاحب ہیں، اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مزید دلدل کی طرف جائیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ وجہ خاور گومر صاحب، آپ اور میں پہلے کی طرح غلط ہے، وہ نقوی صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی سارا وقت دھاندلی ہوتی رہتی۔ اس وقت چونکہ اپوزیشن میں کچھ نہیں ہے، اس لیے نہ صرف ان کو 5 سال یہ اور ایک اور 5 سال دینے چاہیے۔ ان کو آج سے ہی 10 سال کا پٹا جو ہے شہباز شریف کا کو لکھ کے دے دیں اور ان لوگوں کو باہر نکالو۔ اور وہ وزیر اعلیٰ کیوں بنایا وہ کے پی میں؟ ان کا کیا کام ہے؟ 115 میں سے 90 سیٹیں لے کے ان کو پتہ نہیں کس نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا۔ ان کا تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، مر کھپ گئے، چھوڑو ان کو۔ ابھی ان کو 10 سال کا دے دو یار، لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کس بھی جواب دیتا ہے۔ بالکل حسن ایوب صاحب، ایک کانفیڈنس کیوں نہیں ہے پارٹی تھوڑی دا؟ مطلب کیوں اتنے بیچارے ڈرے ہیں؟ دلدل 2/3 میجورٹی، میرے تاحیات قائد ہیں، 2/3 میجورٹی جو ہے وہ تو کے پی میں حاصل ہے نا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی کے کانفیڈنس سے نا آنے والے دنوں میں، یعنی ملک کو آگے لے کے چلنے والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی اس جماعت کی، معذرت کے ساتھ۔ صاحب تو ویسے بات کر رہے ہیں، میں پی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کوئی سیکھا نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر۔ جب مشکل وقت آتا ہے نا، وہ سمجھتی ہیں، تب جب واپس آتے ہیں تو بڑے میچور ہوئے ہوتے ہیں۔ جلا وطنی کاٹی تھی، نواز شریف صاحب نے واپس آئے، زرداری صاحب اور وہ اکٹھے بیٹھے اور بڑے اچھے طریقے سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک جو ہے وہ روڈ میپ جو ہے وہ تشکیل دیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں خاصی حد تک میچورٹی ہے، بہت کچھ سیکھا ماضی سے۔ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ اب یہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح سے ویسے باتیں کرتے ہیں، جی عمر ایوب صاحب کے ہماری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک ہوا، کیا مذمت کی، بھائی شیر کے بچوں، آپ نے صوبیہ شاہد کے ساتھ کیا کیا کے پی کے اسمبلی میں؟
किस किस्म की गलीज जो है आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने क्या सीखा है? इनके बारे में लोग ये बातें नहीं करते। एक और चीज बताता हूं, इनको निकाल के बाहर फेंके हैं। क्या आप कंटिन्यू करें, क्या फरमा रहे? आप कंटिन्यू करें, मैं अच्छा, सुन अब ये है कि इनका लीडर कौन है? ये जमात इस टाइम लीडरलेस है, यानी शेर अफजल मरबत अपनी बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब अपनी बात कर रहे हैं, असद कैसर साहब अपनी बात कर रहे हैं, उधर अली मीन गंडापुर अपनी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का ओथ हुआ वहां पर नहीं आए, उन्होंने कहा जी मैं फॉर्म 45 वाले अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो मैंने आना था। मोहतरम, अगर बाकी जगहों पर धांधली हुई है तो जिस सूबे में आप हैं, क्या वहां पर धांधली नहीं हुई? सवाल का जवाब दे दें आप फिर, जो मैंने सवाल कॉन्फिडेंस जी, मैंने क्या कब तक कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास? अब तो तकरीबन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला आया है, अगर इसके बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट से भी इसका फैसला हो जाता है, यही रहता है, बरकरार रहता है, तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। हुक्मरान इत्तेहाद के पास बड़ा अच्छा है, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। क्या माइनॉरिटी गवर्नमेंट, 2/3 इत्तेहाद की बात कर रहा हूं, माइनॉरिटी मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूं, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी।